بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ ہفتے اللہ رب العزت نے سورۃ المزمل کی آیت نمبر 6 سے سورۃ المزمل کی آخری آیت نمبر 20 تک اور پھر سورۃ المدثر کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 15 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر زبان سے ادا کرنے اور کانوں سے سننے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے تہجد کی نماز کی مصلحت یہ بیان فرمائی کہ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے میں خوب مؤثر ہے۔ رات کو تہجد کی نماز میں قیام کرنا اس لیے فرمایا کہ دن میں اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینا وغیرہ، اسی طرح اپنے گھر کے کام کاج اور اپنے معاش کے امور۔ اور اس کے بعد کی آیت میں فرمایا کہ تہجد کی نماز کے علاوہ بھی اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو کرو، اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو یکسوئی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ رہو، کیونکہ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تمام کام اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد کرنے چاہیے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 10 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کفار کی تکلیفوں سے آپ پریشان اور تنگ دل نہ ہوں، بلکہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کیجیے اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیں، یعنی ان کی شکایت اور فکر میں مت پڑیں۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور ان جھٹلانے والوں کے لیے عذاب کی خبر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے وَذَرْنِي، اور مجھے چھوڑ دیجئے، اور ان کفار کو جو دنیا میں نعمتیں مل رہی ہیں ان کو ان حالت پر چھوڑ دیجئے، کیونکہ ان لوگوں کو تھوڑے دنوں کی مہلت ہے، اس کے بعد ان کو سزا ملنے والی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں ان پر قیامت کے دن کے عذاب کی تفصیل بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے نافرمانوں، سرکشوں اور جھٹلانے والوں کی بیڑیاں ہیں، اور جہنم میں گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے، اور مزید یہ کہ اور بھی بہت سارے دردناک عذاب ہیں۔ یہ سزا ان کو اس دن ملے گی جس دن زمین اور پہاڑ ہلنے لگیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 میں فرمایا، اے اہل مکہ، بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک ایسے رسول بھیجے ہیں جو تم پر قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ زیادہ فکر مند نہ ہوں، کیونکہ ان سے بڑے منکر فرعون کے پاس اللہ نے ایک رسول بھیجا تھا، پھر اس فرعون نے اس رسول کا کہنا نہ مانا تو ہم نے اس کو سختی کے ساتھ پکڑا، اور اگر یہ اہل مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو اسی طرح ایک دن ان کو بھی اسی طرح کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ وہ مصیبت کا دن آنے والا ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے، اور اس دن اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے یہ لوگ؟ وہ دن ایسا سخت ہوگا اور اتنا طویل ہوگا کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جن میں آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ لہٰذا یہ تمام باتیں جتنی اب تک بیان ہوئی ہیں یہ ایک بلیغ نصیحت ہے، تو اب جس کا جی چاہے وہ ہدایت کے راستے کی پیروی کرے۔ اس کے بعد سورۃ المزمل کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 20، اور یہ مکمل ایک آیت ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ اس میں فرمایا کہ آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ میں سے بعض کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات نماز میں کھڑے رہتے ہیں، اور رات پورا اندازہ تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اس حکم کی وجہ سے آپ کو سخت مشقت اور دشواری ہوتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا، اور تہجد کی نماز جو آپ پر فرض فرمائی تھی اور جس کا اندازہ لگانا عام لوگوں کے لیے مشکل تھا، اب اللہ رب العزت نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا ہے۔ لہٰذا اب آپ لوگ جتنا آسانی سے قرآن حکیم پڑھ سکتے ہوں پڑھ لیا کیجیے، یعنی تہجد کی نماز قیام کی حالت میں جتنا آسانی اور سہولت سے ہو آپ پڑھ لیا کریں، کیونکہ وجہ اس حکم کی یہ ہے کہ آپ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کمزور ہیں، بیمار ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے معاش کے لیے سفر بھی کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اس لیے اب تہجد کی نماز فرض کے بجائے مستحب اور نفل قرار دے دی گئی ہے۔
لیکن فرض نماز کی پابندی رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح اخلاص کے ساتھ قرض دو، اور جو نیک عمل اپنے لیے آگے ذخیرہ آخرت بنا کر بھیجو گے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس سے اور زیادہ بڑا ثواب پائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المدثر کا آغاز ہوا۔ یہ سورہ مبارکہ مکی سورت ہے۔ موجودہ قرآنی ترتیب کے مطابق یہ سورہ مبارکہ 74 نمبر پر ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورۃ مبارکہ کا چوتھا نمبر ہے۔ 56 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کی ان صورتوں میں سے ہے جو ابتدائی دور میں نازل ہوئیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں پہلا حکم یہ دیا، قم فانذر، اپنی جگہ سے اٹھیے یا مستعد ہو جائیے اور کافروں کو ڈرائیے، جو کہ آپ کے منصب نبوت کا تقاضا ہے۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ اپنے رب کی بڑائی اور کبریائی بیان کیجیے، کیونکہ تبلیغ و رسالت میں سب سے اہم چیز توحید ہے۔ تیسرا حکم ان آیات میں یہ دیا کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اور یہ کہ اپنے آپ کو بتوں سے الگ رکھیے، اور یہ حکم دراصل عقیدہ توحید کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے دیا گیا۔ اور ان آیات میں ایک یہ حکم دیا کہ کسی کو اس غرض سے مت دو کہ دوسرے وقت وہ زیادہ بدلے میں آپ کو دے گا، یہ حکم اخلاق سے متعلق دیا۔ اس کے بعد تسلی دی کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے دشمن کی تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے، اور قرآن حکیم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔